ہے وہ میرے قافلہ جنون میں تو پیام عزم وفا۔ یہ اس لیے مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کا تھوڑا سا علم دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اس لیے مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کا تھوڑا سا علم دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ان کو شرم آنی چاہیے اس قسم کے آپ کے مناظرین کو، سمجھے؟ بے غیرت کو جو زید قائم کی ترکیب بھی نہیں آتی، اس قسم کے مسائل میں لوگوں کو الجھا کر کے رکھا۔ ومسلم بن ابراہیم ومسلم بن ابراہیم ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا، وہ یہ کہ کیا انبیاء کو موت آئی یا نہیں آئی؟ تم سانپ کو دبر کے نیچے چھپانا چاہ رہے ہو، تم سانپ کو دبر کے نیچے چھپانا چاہ رہے ہو، تم سانپ کو دبر کے نیچے چھپانا چاہ رہے ہو۔ تمہاری زبان ایک نہیں ہے بیٹے، تمہاری زبان ایک نہیں ہے بیٹے۔ انبیاء کو موت آئی ہے نہیں آئی؟ جس کو موت آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو موت جس کے ساتھ قائم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں۔ تو 1 منٹ کے لیے تو نبی کو موت آئی نا۔ اب ہمارا اور آپ کا جھگڑا اس میں ہے، سمجھے بھائی جان؟ ہمارا جھگڑا، اور آپ پنجبیریوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ان کو کافر بھی آپ قرار دیتے، قرار دو، آپ کی مرضی ہے، جتنا جوتے برداشت کر سکو۔ اور 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے خدا کی قسم اگر یہ موت توہین ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ باقی تمام علماء دیوبند، دو شافعی ہوں، مالکی ہو، حنبلی ہوں، بریلوی ہوں، سب ہوں، کہ حضرت اقدس کو موت آئی۔ اور جس کو موت آتی ہے، نوح علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، سب کو، جس کو موت آتی ہے، جس کے ساتھ موت لگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میت کہنا توہین ہے، تو 1 منٹ کے تحقیر اور اہانت کرنے والے سب ہیں۔ لیکن میت کہنے سے اگر توہین ہوتی ہے نا، تو یہ تو توہین اللہ نے کی، اور اس توہین کا تو سب اقرار کر رہے ہیں کہ موت تو آئی نا۔ تو 1 منٹ کے مماتی تو آپ ہیں نا، تو 1 منٹ کے مماتی تو آپ ہیں نا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اعلیٰ علیین میں مانتے ہیں، اور ادھر اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حیات دنوی نہیں مانتے، تعلق روح کو مانتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حیات دنوی نہیں مانتے، تعلق روح کو مانتے ہیں، سمجھے؟ پھر اگلے والا مسئلہ سمجھو۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت اقدس کی روح نکل گئی، نکلنے کے بعد 3 دن اس پر رہے، کس پر؟ چارپائی پہ رہے۔ 3 دن کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ اس 3 دن میں آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ چارپائی پر جو آرام فرما رہے ہیں، ماذا رایک فیہ، حل هو حی ام میت، کیا کہو گے؟ بیٹا تم بول بھی نہیں سکو، بیٹا تم بول بھی نہیں سکو، بیٹا تم بول بھی نہیں سکو۔ آپ دیکھیں نا کہ مجھے تدریس نہیں آتی، تو میں نے تو صرف حیات و ممات کا مسئلہ رٹا لگایا، یا میں نے تقلید شخصی کا رٹا لگایا، میں نے قرات خلف الامام کا۔ میرے مسئلے 3 ہیں، اگر میں اس میں صلح کروں، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جاؤں، کسی سے بات کروں، تو پھر اس کے بعد میں کھاؤں کہاں سے؟ میں تو مناظر اسلام اسی پر تو ہوں نا، کہ میں نے 3 مسئلے رٹا لگائے۔ مجھے تدریس نہیں آتی، میں دنیا کا نالائق آدمی ہوں۔ آپ کے مناظرین حضرات کا یہی حال ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ آپ کے مناظر حالوں کا یہی ہے مولوی صاحب۔ وہ اگر تقلید شخصی، قرات خلف الامام، آمین بالجہر، رفع یدین، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کو متکلم اسلام کون کہے گا؟ اس کو شیخ الاسلام کون کہے گا؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ وہ تدریس کی تو نہمیر کی صلاحیت بھی ان لوگوں میں نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ میں تھوڑا سا آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ الحمدللہ یہ مناظرین یہ مسئلہ سمجھے نہیں ہیں، اور آپ سے میں نے کہا چونکہ آپ بھی مختلف اساتذہ سے پڑھتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ دونوں شکوں میں سے ایک پر ہاتھ رکھو۔ چارپائی پر جب حل ہوا حی ام میت، تم دوبارہ جا کر کے پیدا ہو جاؤ، پھر پڑھو، پھر پیدا ہو جاؤ، پھر پڑھو، تب بھی جواب نہیں بنے گا آپ سے۔ تم دوبارہ جا کر کے پیدا ہو جاؤ، پھر پڑھو، پھر پیدا ہو جاؤ، پھر پڑھو، تب بھی جواب نہیں بنے گا۔ ہاں مت بول، کیا جواب ہے؟
تمہارا باپ بھی جواب نہیں دے سکے گا، تمہارا باپ بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ اے بولو، کیا بولے گا ایسے موقع پر؟ ہمارا پیارا صلی اللہ علیہ وسلم جو چارپائی پر آرام فرما رہے 3 دن تک، سمجھے، موت آ گئی بالاتفاق۔ ان 3 دنوں میں کیا ہے؟ اگر حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا؟ حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا؟ اور اگر میت ہے تو 3 دن کے مماتی تو ہو، 3 دن کے مماتی تو ہو، 3 دن کے مماتی تو ہو۔ واہ بے غیرت کا بچہ، واہ واہ کتے کا بچہ، واہ۔